بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا۔ ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ ساری عمر کسی کے ساتھ کتنا ہی اچھا سلوک کر لو، لیکن مجبوری سے ایک بار کسی کا ساتھ نہ دے سکو تو ساری اچھائیاں کنویں میں گر جاتی ہیں۔ بدل جاتے ہیں وہ لوگ وقت کی طرح جنہیں حد سے زیادہ وقت دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ لوگ کم ظرف نکلیں تو وہ بدلے میں ہماری آنکھیں آنسوؤں سے اور دل درد سے بھر دیتے ہیں۔ بعض لوگ ساری عمر صحیح چیزیں چنتے چنتے بس ایک بار غلط چیز کا انتخاب کر دیتے ہیں، اور یہ غلطی ان کی باقی زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ غصہ ایک ایسا طوفان ہے جو دماغ کا چراغ بجھا دیتا ہے۔ احسان فراموش اور مطلب پرست انسان سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود تنہا اور بے سکون رہتا ہے۔ زندگی کبھی بادشاہ نہیں ہونے دیتی، سب کچھ دے کر بھی ہمیں فقیر ہی رکھتی ہے، کسی نہ کسی سے محروم اور کسی نہ کسی کے لیے ترستا ہوا۔ جان لو کہ دل بے چین اور اداس کیوں ہوتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے سے، نمازیں چھوڑنے سے، قرآن نہ پڑھنے سے، جھوٹ بولنے سے، خیانت کرنے سے، والدین کی نافرمانی کرنے سے، یہاں تک کہ گانے سننے سے بھی دل کا سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ وہ انسان آپ کی کبھی قدر نہیں کرے گا جس کے لیے آپ ہر وقت میسر رہیں گے۔ ایک عورت کی میچورٹی یہ ہے کہ اسے یہ علم ہو کہ مضبوط اور با کردار ہونا خوبصورت ہونے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ تعلیم کو کبھی بھی ذہانت سے نہ الجھائیں، کیونکہ آپ پی ایچ ڈی ہو کر بھی اعلیٰ درجے کے جاہل ہو سکتے ہیں۔ اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں اکثر گرد اور اچھے دل اکثر ٹھوکروں کی زد میں رہتے ہیں۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور ظرف کا صدقہ یہ ہے کہ کم ظرف لوگوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ زندگی ایسے جیو کہ اللہ جل شانہ کو پسند آ جاؤ۔ لوگوں کی پسند تو روز بدلتی رہتی ہے۔ احترام کریں مگر غلامی نہیں۔ پلکوں پہ بٹھا سکتے ہیں تو نظروں سے گرانا بھی سیکھیں۔ آپ جتنے اچھے بنتے جاؤ گے، لوگ آپ کو اتنا ہی استعمال کرتے جائیں گے۔ اپنا وہ نہیں ہوتا جو فارغ وقت میں تمہیں یاد کرے، اپنا وہ ہوتا ہے جو مصروف ہو کر بھی تمہیں یاد کرے۔ زندگی میں کچھ پل ایسے بھی آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی یادداشت سے نہیں مٹا سکتے۔ مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم بھر دیتا ہے۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو بھی نمک ہی سمجھتے ہیں، جسے اپنی مرضی سے جب دل چاہا تب حسب ضرورت اور حسب ذائقہ استعمال کر لیا۔ زندگی کیا ہے، لمحے کی خبر نہیں۔ دلوں سے بدگمانیاں نکال پھینکیں، مسکرا کر سب سے ملیں۔ نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر رک جائے، پھر آج ہم ہیں کل تھے ہو جائیں گے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی امیدوں پر پورا اترا جائے، مگر ان سے کوئی امید نہ رکھی جائے۔ ٹوٹی ہوئی چیز جڑ کر پہلے جیسی نہیں بن جاتی۔ کچھ بھی توڑنے سے پہلے بس اتنا یاد رکھ لیجئے گا، بکھرنے اور نکھرنے میں ایک نقطے کا فرق ہے، اور وہ نقطہ آپ خود ہیں۔ آپ کا بہترین دوست وہ ہے جو آپ کی موجودگی میں آپ سے اللہ کا ذکر کرے، اور آپ کی غیر موجودگی میں اللہ سے آپ کا ذکر کرے۔ کچھ لوگ زندگی بھر دولت اکٹھی کرتے ہیں اور خرچ کرنے سے پہلے ہی ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ مایوسی ایک دلدل ہے، آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں، دوسرا قدم آپ کو نہیں رکھنا پڑتا، کیونکہ دلدل کو ہمیشہ پہلے قدم کا انتظار ہوتا ہے۔ اپنی شخصیت کو اتنا پاکیزہ اور نیک بنائیں کہ اگر کوئی آپ کو فالو کرے تو وہ جنت کا مسافر بن جائے۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ تمہارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جو بہترین مددگار ہے۔
اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ بغیر نماز کے کامیابی ممکن نہیں۔ اللہ ہم سب کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا ربی۔ سردی کے اس سخت موسم میں اپنی چار دیواری اور اس کے اندر موجود گرم بستروں جیسی نعمت پر اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنا نہ بھولیے گا۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے، تندرستی کو بیماری کے آنے سے پہلے، خوشحالی اور فراغ دستی کو ناداری اور تنگ دستی آنے سے پہلے، فرصت اور فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ لوگوں کو اپنی محرومیاں بتانا سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ لوگ چند سیکنڈ کے لیے ہمدردی دکھا کر آپ سے بھاگیں گے، کیونکہ لوگ ہمیشہ چمکتی چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ لوگوں کو کسی کی محرومیاں متاثر نہیں کرتی، بلکہ لوگوں کا مقام متاثر کرتا ہے۔ مایوسیاں محسوس ہونے لگیں تو مہربانیاں گننا شروع کر دیں۔ اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو۔ ایک سویرا تھا جب ہنس کر اٹھا کرتے تھے ہم، اور آج کئی بار بنا مسکرائے ہی شام ہو جاتی ہے۔ کتنے دور نکل گئے ہم رشتوں کو نبھاتے نبھاتے، خود کو کھو دیا ہم نے اپنوں کو پاتے پاتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسکراتے بہت ہیں، اور ہم تھک گئے درد چھپاتے چھپاتے۔ تم میری دوست ہو، دیکھو تم میری ایسی دوست بننا کہ جنت میں بھی میرے ساتھ رہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کو ناراض کر دیں اور کسی بری جگہ ہمیں ساتھ رہنا پڑے، اور قیامت والے دن ہمیں یہ نہ کہنا پڑے ایک دوسرے کو کہ تمہاری دوستی کی وجہ سے میں برباد ہوئی۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اندر ہی اندر اسے کھا رہی ہوتی ہیں۔ تبھی تو جون ایلیا فرماتے ہیں کہ وہ باتیں کھا گئی مجھ کو جو باتیں پی گیا تھا میں۔ اگر کسی کے پاس سب کچھ ہو تو دنیا جلتی ہے، اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو دنیا ہنستی ہے۔ میرے پاس آپ کے لیے دعا ہے جس کے لیے دنیا ترستی ہے۔ اللہ آپ کے نام میں، کام میں، گھر میں، عزت میں، صحت میں، زندگی میں اور مال میں ہمیشہ خیر و برکت عطا فرمائے، اور آپ کو ہمیشہ تندرست و سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ توبہ گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ ماں کی گود سے قبر تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ لو، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو برائی اور نیکی آسان ہو جاتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے اور آنکھیں نم رہنے لگتی ہیں۔ اللہ سے رجوع کرنے میں کیسی جھجک، اس کے پاس تو گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی ہے۔ کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتہ وہ مجبور ہو اور تم ایک اچھا دوست کھو دو۔ سچے اور دل کے رشتے درختوں کی طرح ہوتے ہیں جو اپنی نشو و نما میں فقط توجہ اور دیکھ بھال کے علاوہ کسی اور چیز کے طلبگار نہیں ہوتے۔ انسان زندگی میں بہت کچھ سیکھتا ہے، لیکن جب تک دوسروں سے پیار کرنا اور دوسروں کی عزت کرنا نہیں سیکھ جاتا، سمجھو کچھ نہیں سیکھا۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان کبھی خراب مت کرنا، کیونکہ روزی انسان کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر شخص خریدا جا سکتا ہے۔